ڈیرہ اسماعیل خان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 10 خوارج ہلاک، فائرنگ کے تبادلے میں کیپٹن حسنین اختر بہادری سے لڑتے ہوئے شہید۔ 25 سالہ کیپٹن حسنین اختر شہید کا تعلق ضلع جہلم سے ہے۔ ISPR کا کہنا ہے آپریشن کے دوران ہتھیار اور گولیاں برآمد کی گئیں۔ ہلاک خارجی فورسز پر حملوں، شہریوں کے قتل میں ملوث تھے۔ علاقے میں ممکنہ خوارج کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن۔ وزیر اعظم کا فتنہ خوارج کے خلاف کامیاب کارروائی پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کرنے والے کیپٹن حسنین اختر کو خراج عقیدت۔ وفاقی وزیر داخلہ کی 10 خارجیوں کو ٹھکانے لگانے پر افسران اور اہلکاروں کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف۔ وزیراعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات، دفاعی اور سیکیورٹی تعاون مضبوط بنانے پر اتفاق۔ ملاقات میں آرمی چیف اسحاق ڈار اور مریم نواز بھی موجود تھیں۔ وزیراعظم نے سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا، سعودی ولی عہد سے تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اور سیکیورٹی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر گفتگو ہوئی۔ مضبوط دو طرفہ تعلقات باہمی اقتصادی شراکت میں تبدیل ہو رہے ہیں۔ مشرق وسطیٰ اور یوکرین میں امن کے لیے سعودی کردار قابل ستائش قرار دیا۔ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے وزیراعظم کی مدینہ منورہ آمد، مسجد نبی میں حاضری اور ریاض الجنہ میں نوافل کی ادائیگی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ 100 انڈیکس میں 795 پوائنٹس کا اضافہ۔ انڈیکس 1,18,769 پوائنٹس پر بند ہوا۔ ٹریڈنگ کے دوران انڈیکس نے 1,19,000 کی نفسیاتی حد عبور کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اظہار اطمینان، کہا سٹاک مارکیٹ میں کاروبار کی مثبت سمت حکومتی معاشی پالیسیوں پر اعتماد کا مظہر ہے۔ بہتر معاشی اشاری اور کاروباری ماحول معاشی پالیسیوں کی وجہ سے ممکن ہوا۔ حکومت کاروبار اور سرمایہ کاری کے لیے تمام سہولتیں فراہم کر رہی ہے۔ پاکستان پر ویزا پابندیوں کی خبروں میں سچائی نہیں، امریکی محکمہ خارجہ بھی اسے قیاس آرائی قرار دے چکا۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کی پریس بریفنگ، کہا اسرائیل سے متعلق پاکستان کی پالیسی نہیں بدلی، پاکستانیوں کے اسرائیل جانے سے متعلق کوئی معلومات نہیں، تفصیلات جمع کر رہے ہیں۔ ترجمان نے کہا دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کا استعمال تشویشناک ہے، افغان حکام سے مسلسل کہہ رہے ہیں ان عناصر کے خلاف کارروائی کریں۔ بھارت نے جعفر ایکسپریس پر حملے کی مذمت نہیں کی، اس کا پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہونا واضح ہے۔ افغان مہاجرین کی ملک بدری کی ڈیڈ لائن برقرار ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے محکمہ تعلیم بند کرنے کے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ واشنگٹن میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا محکمہ تعلیم کی تقریب سے خطاب، کہا امریکی اسکولز کا تعلیمی معیار انتہائی گر چکا ہے، ہائی اسکولز کے طلبہ کو بنیادی ریاضی تک نہیں آتی، محکمہ تعلیم کے پاس بڑی عمارتیں ہیں مگر تعلیم نہیں، اسکولز کے معاملات ریاستیں خود دیکھیں گی، محکمہ تعلیم بند کرنے پر ریاستی گورنرز خوش ہیں۔ دہشت گردوں کے پیٹرن ان چیف بانی پیٹے آئے ہیں۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کی پریس کانفرنس، کہا بانی نے ایک ہفتے بعد جعفر ایکسپریس حملے کی مذمت کی اور اسے اداروں کی ناکامی کہا۔ پی ٹی آئی والے دہشت گردوں کے آگے نہیں کھڑے ہو سکتے تو دوست بھی بن کر بھی نہ کھڑے ہوں۔ پی ٹی آئی دور میں دہشت گردوں کو لا کر بسایا گیا۔ گنڈاپور نے ایک میٹنگ میں افسروں سے کہا ہمیں کچھ نہیں کرنا، ٹی ٹی پی سے لڑتے لڑتے این پی اور پیپلز پارٹی ختم ہو گئے۔ کے پی سے آنے والی آواز آپ کی حب الوطنی پر سوال اٹھاتی ہے، نئے آپریشن کا شوشہ چھوڑنا صرف کنفیوژن پھیلانے کے لیے ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں کسی نئے آپریشن کی بات نہیں ہوئی۔ نیشنل ایکشن پلان میں مینوان عمل درآمد کرایا جائے گا۔ یہ جنگ جیتنے کے لیے لڑی جا رہی ہے، دہشت گرد پسپا ہوں گے اور چیزیں بہتر ہوں گی۔ سر یہ اچھے تعلقات صرف سلام دعا کی اکٹھے ہو جائیں، یہ کیوں نہیں ہو رہے؟ ضرور ہونا چاہیے،
ضرورت تھی. آپ لوگ یہ کہہ دیں گے کہ ایون کوریڈور میں بھی نہ ملے. نہیں, کوریڈور میں اچھے طریقے سے ٹھیک ہے, ملاقات ہوگی یا راست چلتے. آپ کی فرمائیں. پارلیمنٹ کی راہداری میں بیرسٹر گوہر اور خواجہ آصف کی ملاقات, مصافحہ اور کہے. صحافیوں نے سوال کیا, آپ کے اچھے تعلقات سلام دعا کی حد تک کیوں, ملک کے لیے بھی ہونے چاہیے. بیرسٹر گوہر نے مسکراتے ہوئے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوریڈور میں بھی نہ ملیں, ہم پہلے ہی کہہ چکے دہشت گردی کے خلاف اتفاق ہونا چاہیے. خواجہ آصف نے کہا کہ ملک کے لیے اچھے تعلقات ضرور ہونے چاہیے, ہر قسم کی دہشت گردی کے خلاف اتفاق ہونا چاہیے. یہ حکومت کی سنجیدگی کا علم ہے کہ اجلاس بلائے جا رہے ہیں, خرچے ہو رہے ہیں, لیکن حکومت خود اس اسمبلی کو جو ہے نا سنجیدہ نہیں دے رہی. ماشاءاللہ انہوں نے تو وزراء کی فوج دفر موج جو ہے نا بھرتی کی ہے, اور اس کے کارکردگی یہ ہے کہ اس سے ایک اسمبلی بھی نہیں چلائی جا سکتی. وزیروں کی بھرمار ہے, اجلاس نہیں چلا سکتے. یہ لوگ عیاشی کے لیے اسمبلی استعمال کر رہے ہیں. پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کہتے ہیں قومی اسمبلی اجلاس میں کوئی متعلقہ وزیر نہیں تھا, یہ تو ہماری بانی سے ملاقات تک نہ کرا سکے. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا ان پر ٹرک سے بسکٹ چوری کرنے کا الزام لگایا گیا. بہت سے ساتھی بوگس مقدمات میں جیل کاٹ رہے ہیں. قومی سلامتی اجلاس سے قبل بانی سے ملاقات کرانے کا کہا تھا. حکومت کے پاس اتنا اختیار نہیں کہ بانی سے ملاقات کرا دیں. آپ کے خیال میں کیا نواز شریف صاحب کا نہ آنا ایک غلط میسج تھا؟ جی بالکل غلط میسج تھا, اور اس سے بڑا غلط میسج تھا جو پی ٹی آئی نے نہ آ کے کیا ہے. اس سے بڑا غلط میسج یہ کیا ہے, پارٹی لیڈر ہیں کی موجودگی جو ہے وہ بہت بڑی بات ہوتی اور اچھی بات ہوتی, اور وہ بات رکھتے, اپنی جو ہے نا انٹلیکچوئل جو ہے نا انپٹ دیتے. نواز شریف کا اجلاس میں نہ آنا پی ٹی آئی کی شرکت نہ کرنے سے بھی بڑا غلط فیصلہ تھا. سینیٹر کامران مرتضیٰ کی پروگرام خبر ود مالک میں گفتگو, کہا نواز شریف 3 بار وزیر اعظم رہ چکے, انہیں اجلاس میں گفتگو کرنا چاہیے تھی, ان کے اجلاس میں شرکت نہ کرنے سے بھی بڑا غلط پیغام دیا. پی ٹی آئی نے پارلیمانی کمیٹی اجلاس میں شرکت نہ کر کے خود کو تنہا کیا. پی ٹی آئی ایوان میں ایونٹ بیس معاملات میں مشاورت نہیں کر رہی, چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے دوریاں پیدا ہو رہی ہیں. ایم کیو ایم کا حکومت چھوڑنے کا انتظار, وفاقی وزیر سعودی عرب سے متحرک. احسن اقبال کے ایم کیو ایم رہنماؤں کے ساتھ ویڈیو لنک پر اجلاس, 1 ہفتے کے دوران فنڈز کی فراہمی کی یقین دہانی کرا دی. احسن اقبال نے میٹنگ کے دوران ہی متعلقہ حکام کو ہدایات جاری کر دی, کہا فنڈز کی فراہمی اور ترقیاتی کاموں کی جلد تکمیل کو یقینی بنایا جائے گا. ایم کیو ایم پریشان نہ ہو, کراچی کی ترقی ہمارا بھی مشن ہے. ذرائع کا کہنا ہے امین الحق نے عمل درآمد نہ ہونے کی صورت میں اپنی آپشن وفاقی وزیر کو بتا دی. پاکستان مخالف پروپیگنڈا, پی ٹی آئی اور غیر ملکی لابیز میں گٹھ جوڑ کا انکشاف. پارٹی قیادت کے قریبی رشتہ دار بھی ریاست دشمن سرگرمیوں میں ملوث نکلے. جے آئی ٹی ذرائع نے بتایا پی ٹی آئی افراد سے دوران تفتیش اشتعال انگیز مواد اکٹھا کیا ہے جو ریاست مخالف سرگرمیوں اور پروپیگنڈے کا ثبوت ہے. غیر ملکی لابیز پی ٹی آئی قیادت سے مل کر پروپیگنڈا مہم کنٹرول کر رہی ہیں. پروپیگنڈا مہم کے لیے مالی اعانت بھی پی ٹی آئی قیادت کے ذریعے کی جا رہی ہے. جے آئی ٹی نے بانی پی ٹی آئی کی بہن سمیت 17 افراد کو آج دوبارہ طلب کر لیا. علیمہ خانم گزشتہ روز بھی جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئی تھی. گھریلو صارفین کو چینی سستی, کمرشل کے لیے مہنگی دیں گے. شوگر ملز مالکان نے مطالبہ رکھ دیا. اسحاق ڈار کی زیر صدارت چینی کی قیمتوں سے متعلق اجلاس کا اندرونی احوال. ملز مالکان کا کہنا تھا چینی کا گھریلو استعمال محض 18 جبکہ صنعتی استعمال 80% ہے. حکومتی ذرائع نے بتایا شوگر ملز مالکان چینی کے 2 نرخ مقرر کرنا چاہتے ہیں. چینی کے 2 نرخ مقرر نہیں کیے جا سکتے. راولپنڈی میں ٹرانسفارمر چوک پر پلازے کا ایک حصہ گر گیا. پلازے میں موجود 4 افراد ملبے تلے دب گئے. ریسکیو ٹیم نے 4 افراد کو ملبے سے نکال کر اسپتال منتقل کر دیا. ریسکیو حکام کے مطابق یہ واقعہ پلازے کے ساتھ جاری کھدائی کی وجہ سے پیش آیا. پلازے کا عقبی حصہ زمین بوس ہوا.
روہڑی کے قریب سکھر ایکسپریس کی بوگی ٹریک سے اتر گئی۔ ریلوے حکام کے مطابق ٹرین جیکب آباد سے کراچی جا رہی تھی۔ حادثے سے ٹریک کو کافی نقصان پہنچا، جانی نقصان نہیں ہوا۔ ٹریک کو کلیئر کرنے کا کام شروع کر دیا گیا، جلد ہی ٹریک کو کلیئر کر کے ٹرین کو روانہ کر دیا جائے گا۔